شیخ صاحب آپ ہمیں اپنی مصروفیات اور مختلف اداروں سے جو وابستگی ہے آپ کی، اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے؟ کیا میں مختصر میں میں طالب علم ہوں، اور ہمیشہ کوشش یہ کرتا ہوں اور روزانہ دعا کرتا ہوں رب زدنی علما. تو اللہ تعالیٰ اس لیے کہ علم کا کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ اس نے علم حاصل کر لیا. جو سبحان شخص اللہ۔ اس طرح کا دعویٰ کرے تو اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں. اس لیے کہ قرآن مجید میں کیا ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یہ تھوڑا سا حصہ سمندر سے بس قطرہ ملا ہے بس. تو تھوڑا سا کسی کو علم مل گیا، تھوڑی سی اس کی شہرت ہو گئی، تو وہ شیطان اس کو بس وہ بکا دیتا ہے، سمجھاتا ہے کہ بس بہت بڑے عالم بن گئے. تو یہ کچھ نہیں. ہم نے اب تک جو کچھ بھی کیا ہے تو اس کو مختصر میں دو لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں. ایک تو ایک کچھ ایسی چیزیں جو قلمی شکل میں تھی، مخطوطے کی شکل میں تھی، جو شائع شدہ نہیں تھی، تو ان میں بعض بڑی بڑی شخصیتیں جیسے امام ابن تیمیہ ہیں، ابن قیم ہیں، علامہ شنقیطی ہیں، معلمی وغیرہ کی، اور اس طرح بہت سے اور دوسرے بعض علماء مشائخ ہیں، تو ان کی بعض غیر مطبوعہ چیزوں کو ہم نے ایڈٹ کر کے وہ لوگوں کو دے دیا کہ آپ پڑھیں اور استفادہ کریں. ایک تو یہ میدان ہے جس میں میدان میں نے کام کیا. اور دوسری چیز یہ کہ کبھی کبھی کچھ مضامین، مقالات اور کچھ چیزیں لکھ دی، اور کبھی کسی سیمینار اور کسی پروگرام میں شریک ہو کر کے کچھ کسی موضوع سے متعلق کو پیش کر دیا. بس یہ میری وابستگی جو ہے بہت زیادہ اداروں سے بھی نہیں رہی. یہاں میں بتا رہا ہوں کہ 1999 میں آیا پڑھائی ختم کرنے کے بعد، پھر جب ہندوستان چلا گیا. 1999 کے بعد سے 2019 تک، یہ 20 سال تقریباً ہم لوگ صرف ایک ادارے سے وابستہ رہے. ابھی بھی اسی ادارے سے وابستہ ہیں، لیکن وہاں یہ پروجیکٹ سب ختم ہو گئے. تو وہیں کام کرتے رہے. ہم لوگوں کا صرف یہی میدان تھا، لکھنے پڑھنے کا. ہم جانتے بھی نہیں تھے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے، بس وہ غرق رہتے تھے اسی میں. اور مخطوطات کا میدان ایسا ہے کہ اگر کسی کو دلچسپی پیدا ہو جائے کہ ہمارے سلف نے کتنا بڑا ورثہ چھوڑا ہے، اور اس میں کتنی نفیس نفیس چیزیں ابھی ہیں موجود کہ جن کا اکتشاف کرنے کی ضرورت ہے، جن کا تعارف کرنے کی ضرورت ہے، جن کو ایڈٹ کر کے شائع کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ بہت کچھ، وہ بات کی جو جتنی چیزیں ہیں، اگر ان کا موازنہ کریں گے ان تحریروں سے تو انہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ بہت سے لوگ اس سے غافل ہیں، اس سے استفادہ ہی نہیں کر سکے. تو ان کی طرف لوگوں کو توجہ دلانے. تو میرا مطلب میری زندگی میں صرف یہی دو ہی چیز، ایک تو ایک تراث کی چیزوں کو، ورثے کو، جو کچھ ہو سکے، جتنا کچھ ممکن ہو سکا تو میں اس کو ایڈٹ کر کے شائع کروں اور لوگوں کے سامنے پیش کروں. اور اس سلسلے میں جو کچھ بھی ابن تیمیہ کی یا شاہ اسماعیل شہید کی اور دوسرے علماء کی جو چیزیں میں نے شائع کی ہیں، اور دوسرا کچھ مضامین، مقالات لکھنے کی توفیق ہوئی. بات میں نے نہ کسی بڑے ادارے میں تعلیم تدریس کا کام کیا ہے، نہ کوئی بہت بڑا خطیب ہوں کہ تقریر وقیر میری ہو، اور نہ کہیں کسی جگہ یوٹیوب، یہ جتنے آپ یہ میرے خیال سے اس پروگرام کے تحت پہلا اس طرح کا پروگرام ہو رہا ہے جس میں دونوں جی، لائیو آ رہے ہیں. اور اس سے پہلے ثناء اللہ صادق صاحب نے مجھے پکڑ کر کے وہ بعض چیزوں سے متعلق وہ مجھے کچھ کہنے کے لیے. تو اب میں اپنی بات سراحت کے ساتھ کہہ دیتا ہوں، رکھ دیتا ہوں. میرا ٹارگیٹ جو ہے وہ عوام نہیں، وہ ہیں جو اہل علم ہیں یا ایسے طلبہ ہیں یا ریسرچ اسکالر ہیں کہ جو ان سے استفادہ کریں اور اس پر جو نقد بھی کریں علمی انداز میں. تو میرا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کو کچھ سوچنے، غور و فکر کرنے، کچھ کر جانے، اس کی طرف توجہ دلانا، بس خلاصہ یہ.